السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں جناب مخبر اعلیٰ صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کے شو میں شامل ہے حالات حاضرہ پر گفتگو کا سلسلہ بات چیت، سفرناک میں ضلع شکارپور کی سیر، ڈمی آن لائن اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جناب مخبر اعلیٰ کے ساتھ. یہ چیز پاپا 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 بھائیو او اینکر ہے لاڑا نہیں. ویل پڑھاؤ میں ویل دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں. صاحب اقبال دے سر دی ویل پڑھاؤ. میں دیتا ہوں، میری بات سنیں. 10 کا نوٹ پڑھاؤ پہلے کیا کم مذہب کا خیز ہے آپ جو اس طرح اس اٹائر میں آ گئے. ایسی بات آپ کی جگہ کوئی اور کرتا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا. خدا کی قسم آپ کی مونچھوں کا لحاظ کرتا ہوں. آپ کا بھائی چلتا ہے سیزن کے حساب سے. مطلب آج کل شادیوں کا سیزن ہے. سیزن کے ساتھ ساتھ رنگ بدلتا ہوں. میں اور کرکٹ دونوں بھائی یوں رنگ بدلتے ہیں. باقی کبھی آپ بھوتنا بن کے آ جاتے ہیں، کبھی ڈینگی بنے ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ پی آئی اے کے کیپٹن بھی بنے. خسرا ہی بنا تھا ایک بار، لیکن میں ادھر نہیں آیا تھا. وہ کدھر گئے تھے؟ موت کے کنویں میں گیا تھا. اچھا، یہ صرف شادیاں کمانے کے لیے صرف اور نہیں تو کتنا یہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ سیزن کتنا بڑا ٹھیک تگڑا جا رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک تگڑا جا رہا ہے. بہت پیسہ کما رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیسہ کما رہا ہوں. آپ بھی آ جاؤ اس میں. میں جاؤں ٹھیک ہوں. بڑا آسان کام ہے، صرف یہ کرنا. یہ دیکھیں پاپا 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 تو کی کامیڈی کریں. مجھے یہ بتائیے کہ تقریباً کتنے کا سیزن لگا لیں گے آپ؟ ٹچ وڈ آفتاب اللہ معاف کرے، بڑے بول انسان کو نہیں بولنے چاہیے. یہ ایک سیزن کم از کم 10,000 تو آرام سے لگا لیں گے. کتنے کا؟ 10,000 کم از کم. یقین کرو، سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. واہ واہ واہ. تو اتنے پیسے رکھیں گے کہاں؟ یہی تو مسئلہ ہے. میں سوچ رہا ہوں سوئز اکاؤنٹ میں وہاں پہ کوئی اپنا اکاؤنٹ بناؤں. پورا ڈالوں 10,000 روپے دے دیجیے. سوئس اکاؤنٹ آپ کے خیال میں چیچاوت نہیں کھلتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں کھلے گا، لیکن کوئی ایسی کوئی جان پہچان کوئی جگاڑ ہو وہ 10,000 روپے جمع کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کسی کو جس کا اکاؤنٹ ہے. تو اس کا جانتے ہیں آپ اسے؟ نہیں، اس کا ذکر نہیں کرنا، ڈر لگتا ہے. نہیں، میں آپ کی سفارش کروا دیتا ہوں، آپ کا بھی ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ کھل جائے گا. بڑی مہربانی. انہوں نے میرا 10,000 بھی نہیں چھوڑنا. آپ انہیں جانتے نہیں ہیں. پرسوں انہوں نے بہت بری ہو جائے، انہوں نے پھوک ماری، مچھاں واجے جی پھنس گئی ہیں. آج میں اپنی ایک منزل پہ پہنچ گیا ہوں. کون سی منزل؟ یہ منزل ہے؟ او خدا کی قسم، مردی ڈی سی والی نہیں کی. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں. یہ بڑی بات کی ہے نا، آپ کرو. اس لیے کہتے ہیں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. باجے بجا کے نا میں سنائی بعض اوقات مسنگ کرتا ہوں، بہت اونچا سنتا ہوں. ایک بندہ کہنا سر تے کپڑا لے لو، بندے آ رہے ہیں. وہ ویک کے مائی کہنی بندے کدو تے واجے آنے. اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی. چلاؤنے تہاڈے پیراں ہی سیبے والا بمب. اچھا کیا کہہ رہا ہے؟ سارے نال مشکل ادو ہوندی جدوں کوئی بندہ پیسے سٹدا. سارے بچے مین واجے والے نوں ٹا لیندے تھلے. اور اس ٹائم واجا بجان چینے مصروف ہوندے نے، بچے پیسے چکنے نے تو انہوں منع بھی کر رہے ہیں. اور تھلے آ کوئی مخبری دے دیں، بور نہ کریں پلیز. یہ کیا بات کرتے کوئی ہیں؟ مخبری سنائے نا، کوئی بات بتائیں. اچھا مخبری میں آپ کو کیا بتائیں؟ بڑی زبردست قسم کی مخبری بتا رہا ہوں. جی. 28 فروری کو آفتاب سارا ملک ایک خبر دیکھے گا. اچھا سے 24 تو 28 تک ہی رہندے ہو تسی. 28 فروری میں بات سن لو. 28 فروری کو ٹی وی پہ ایک خبر آئے گی. پرائم منسٹر جو ہے اس دن جا رہے ہیں سپریم کورٹ. یہ جی بڑی مخبری دیتی کیا ہے. مخبری جی. واہ واہ، یہ تو صفائی والے نوں بھی پتہ ہے. اکیلے نہیں جا رہے. ان کے ساتھ رحمان ملک بھی ہیں، ان کے ساتھ بابر وان بھی ہیں. اب بولو. فضول باتیں. اور آپ کو ایک آواز آئے گی عدلیہ میں اس وقت اپنی کاروائی جاری ہے. غالباً بابر اعوان اور رحمان ملک بھی مسٹر آبا کے ساتھ موجود ہے. اب زبردست قسم کی کاروائی عدالت کے اندر چل رہی ہے. اس وقت بہت ماحول گرم ہے اور جو ہی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہی حکومت ختم ہوگی اور اللہ کے حکم سے جس وقت پی ایم گیلانی کو نکالا جائے گا اور کہاں سے یہ ملتان جب یہ جائیں گے ہم ان کے ساتھ جائیں گے. اچھا اس ہولناک منظر کی ہم لائیو کوریج کرنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں اپنے دوست لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل سے. ویلکم ٹو دا شو سر. السلام علیکم.
یہ بتائیے جو بات سنے اس وقت کوئی بات سننے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے اس وقت ٹینشن لینے کا، یہ وقت تو امید کا ہے۔ کدھر بات کریں؟ حمید گل صاحب تار پہ بیٹھے ہوئے۔ حمید گل صاحب غالباً کسی تکنیکی وجہ سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن یہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ اور آگوشن، یہ میری مخبری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مشرف کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ بالکل آ سکتا ہے۔ اگر انجلینا جولی اس ملک میں آ سکتی ہے تو مشرف کیوں نہیں آ سکتا؟ مشرف کو کیا انجلینا جولی سے زیادہ خطرہ ہے؟ بولو۔ ایسی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور فری آف کاسٹ دی ہے میں نے یہاں۔ تسی بریکنگ نیوز نہیں دے رہے، تسی دعوت دے رہے۔ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ الیکشن کا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میرا منہ کیا بیلٹ باکس جیسا ہے؟ کوئی مزیدار سی کو بات بتائیے۔ مجھے جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس کا مجھے کلیئر نظر آ رہا ہے، وزیر اعظم کی بلی چڑھائی جا رہی ہے۔ کیا؟ وزیر اعظم کی بلی چڑھائی جا رہی ہے۔ تیسری بار نہ پوچھنا، میری زبان پھسل جائے گی، مڑ جائے گی میری زبان۔ کیا پہلے کیا کہا؟ وزیر اعظم کی بلی چڑھائی جا رہی ہے۔ نہیں، آپ نے زبان کیا کہی تھی؟ میری زبان مڑ جائے گی، یہ دیکھیں نا۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ وزیر اعظم کی بلی چڑھائی جائے بلی چڑھائی جائے گی اور زرداری صاحب کے اوپر سے بلی ہٹ جائے گی۔ اچھا، کافی دیکھ رہے ہیں، بلی بلی۔ سر یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بلیاں نکال رہا ہوں میں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہ کلیئر بتا دوں کہ اس وقت جو پوری سچویشن ہے وہ یہ والی ہے۔ نیا آئی ایس آئی کا چیف آپ کو پتہ ہے کس کو لگایا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ پہلے والے اس کا مطلب واقعی جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں۔ آدھے زیادہ سامان تو انہوں نے باندھ بھی لیا ہے۔ اچھا، آدھے زیادہ سامان باندھ لیا انہوں نے، بستر باندھ وغیرہ سارا کچھ پیک کر مجھے لیا۔ نام بتائیے، میں نے تفصیل نہیں مانگی آپ سے۔ آئی ایس آئی کا جو نیا چیف لگ رہا ہے وہ آپ نام بتائیں نا، کون؟ نام نہیں بتاؤں گا۔ کون ہے؟ کون؟ وہ میرا دوست ہے۔ یہ تھوڑا انٹروڈکشن، میرا دوست ہے۔ استغفار، اب آپ کے دوست آنے لگ گئے۔ تو اور کیا، آئی ایس آئی کے چیف؟ مجھے خود یقین نہیں آ رہا لیکن یہ سچ ہے۔ اچھا، آپ آئی ایس آئی کہتے کسے؟ وہی آئی ایس آئی جو ہوتی ہے خفیہ ادارہ یار، اور کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، بات آپ کو نہیں پتا؟ اس کا چیف آپ کا دوست ہے؟ جی میرا دوست ہے۔ ہمیں نام بتا دیں، اگر وہی ہوا تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ اگر وہی ہوا جس کا میں نے نام بتا دیا پھر اس کو وہ لگائیں گے ہی نہیں آئی ایس آئی کا چیف۔ کیوں؟ کسی اور کو لگا دیں گے، تھانہ کو سار کے ایسا چوک اٹھا کے لگا دیں گے آئی ایس آئی کا چیف، مگر اس کو نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ آپ یہی تو ہوتا ہے، ہارڈ لک ہے نا، دشمنی ہے آپ سے؟ بہت زیادہ دشمنی ہے۔ کب سے دشمنی ہے آپ کے ساتھ؟ 24 نومبر کی رات 8:30 بجے سے، جس میں بھٹو صاحب اور میں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم اس وقت سوچ رہے تھے کہ یہ دشمنیاں کیوں ہوتی ہیں اس دنیا میں۔ ہاں جی، مخبر اعلیٰ صاحب، آپ نے ایسی ٹوپی پہنی ہوئی، آپ کے اڑنے لگے ہیں؟ آپ کو جاندے واجہ تسی ٹوپی انج پائی جی شپ چلاندے۔ میں اس سے بات کہندے ہوندے نے شپ یار۔ جی جناب۔ مخبر اعلیٰ صاحب، یہ جو آپ نے سافس چھوڑ کے بینڈ باجے والا جو گیٹ اپ کیا ہے، یہ کس سے انسپائر ہو کے کیا؟ اور ساتھ جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو چبرجی پہ کون ڈھول بجائے گا؟ کس سے متاثر ہو کے کیا؟ واجہ کوئی کرنل بجاندہ سی؟ پتہ نہیں کیا بات کی اس بیمار بٹیرے کے منہ والے نے۔ جی، اتنی بڑی مونچھیں سے ٹرک کھینچتے ہیں؟ یہ آپ مجھے ایک مشورہ دے رہے ہیں سوال کا دیں؟ کھل کے بولو، ٹھنڈے پٹھورے کے منہ والے، کیا ہوا؟ دو تین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے میں بیرونی ہاتھ کس حد تک انوالو ہیں؟ یہ مت بھولیں کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اس کا تذکرہ بارہا کر چکے ہیں کہ اس وقت کی تمام میجر قوتیں، امریکہ، برطانیہ، چین، حتیٰ کہ رشیا، ان سب کی نظریں سینٹرل ایشیا کی دولت پر ہے۔ اور سینٹرل ایشیا میں خزانہ کس چیز کا ہے؟ آئل کا، گیس کا، بڑے بڑے ذخائر ہیں۔ آپ ذرا کیسپین سی کے بارے میں ہی رپورٹ پڑھ کر دیکھیے کہ اس کی تہہ میں کتنا تیل پڑا ہوا ہے۔ اب یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کی ایکسس وارم واٹرز تک صرف اور صرف پاکستان کے ذریعے ہے۔ گوادر کا علاقہ ہے، بلوچستان سے ہو کر آپ انڈین اوشن میں جا سکتے ہیں۔ چائنا کی جتنی ٹریڈ ہوتی ہے اس کا 80% اس کے صدرن آؤٹ لیٹ کی طرف سے جاتا ہے، اور وہ رستہ ہم دے رہے ہیں اس کو۔ اب یہ بھی دیکھا جائے تو ویسٹرن ورلڈ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ چائنا جتنا ڈیولپ ہوتا جائے گا انہیں نیچا دکھائے گا، اور چائنیز ڈیولپمنٹ کی بنیاد اس کی معیشت ہے، اور معیشت ٹریڈ سے ہوتی ہے۔ ٹریڈ کا رستہ ہم فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ بیرونی انٹرسٹس۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں انڈیا کے بارے میں شواہد موجود ہیں کہ انڈیا اس سچویشن سے خوش نہیں ہے۔ ایک امکان موجود ہے، یہ گمان موجود ہے کہ جو کچھ اس علاقے میں ہو رہا ہے اس میں کسی نہ کسی حوالے سے انڈیا
اور اس کے بعض قریبی دوست جن میں سر فہرست اسرائیل ہے، ان کا بھی کسی نہ کسی حوالے سے ہاتھ ضرور ہے۔ پھر ایران نے بھی ایک احتجاج بلند کیا ہے کہ ہمارے علاقے سے مذہبی تنظیموں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ ایران میں آ کر تباہی پھیلائیں۔ ایران براہ راست امریکہ پر الزام لگاتا ہے کہ یہ جو کچھ پاکستانی علاقے سے اس کے خلاف ہو رہا ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے۔ جی جناب۔ امریکی کانگریس مین ڈانا رورا بیچر، جی سر اس نے بلوچستان کے حوالے سے اپنی کانگریس میں جو قرارداد پیش کی ہے، سر اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں پلیز، آپ کی مہربانی۔ اس کی قرارداد تو بڑی سیدھی سی ہے، وہ اخبارات میں آ چکا ہے، میڈیا پر صبح و شام آج کل اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں سیسیشنسٹ جو ہے، علیحدگی پسند جو ہے، وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایٹراسٹیز، اس کا ظلم و جبر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب وہاں کے لوکلز یعنی بلوچوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اور وہ پاکستان سے اگر علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس کا حق ہے۔ میں بڑے افسوس سے یہ کہوں گا کہ ڈانا رورا بیچر نے جو کچھ کیا ہے یہ سراسر بکواس تھی، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ یہ ایسا احمق انسان ہے، اسے یکا یک مروڑ اٹھنے لگے ہیں بلوچستان میں انسرجنسی کے، اسے آج تک کبھی کشمیر یاد نہیں آیا۔ اصل تکلیف انہیں نیٹو سپلائز کی ہے، اصل تکلیف انہیں مشترکہ اعلامیہ کی ہے جو ایران، افغانستان اور پاکستان نے اسلام آباد میں سائن کیا ہے۔ بھئی اس وقت تم کدھر تھے جب تم لوگوں کا منظور نظر اکبر بگٹی کو مارتا پھرتا تھا؟ یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہی جرنیل تھا تمہارا بڑا عزیز دوست جس نے قتل عام کیا، اتنے بڑے لیڈر کو مارا۔ بگٹی صاحب کو مارنا بذات خود انتہائی بڑی اور فاش غلطی تھی مشرف کی، جس کا خمیازہ وہ تو بھگتے گا، ہم بڑی دیر تک بھگتتے رہیں گے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے مسائل ہیں، انتہائی گمبھیر ہیں، ہمیں فوری طور پر اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ وہ مسائل، وہ بیج دشمنی کے، نفرت کے، بٹوارے کے، وہ بیج جو عاقبت نااندیش اسٹیبلشمنٹ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بوتی رہی ہے، ہمیں اسے صاف کرنا ہے۔ سچ پوچھیں تو قوموں کی زندگی میں اس طرح کے بیج مائن فیلڈز بن جاتے ہیں۔ آپ کو بلوچوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ جتنے ریسورسز ہیں جو ہم آپ سے لے رہے ہیں اس کا ایک ایک پائی آپ کا حق ادا کریں گے۔ ان لوگوں کو انوالو کیجئے بڑے پروجیکٹس میں، بتائیے کہ گوادر ان کے لیے ایک صبح روشن کی نوید کس طرح ہے، اور وہ جو ڈیسیڈنٹس ہیں انہیں بھی ٹیبل پر لے کر آئیے۔ دیکھیے اگر ان لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں تو اس کا آغاز آپ نے کیا تھا، یو آسکڈ فار ٹربل۔ وہ کدھر گیا آپ کا جرنیل جو کہا کرتا تھا یو ول نیور نو واٹ ہٹ یو؟ میں چاہتا ہوں کہ اس جرنیل سے آج پوچھیں، مورخ تو کل پوچھے گا نا، اور وہ کتابوں میں پوچھتا ہے۔ آپ کی حکومت کو چاہیے، آپ کے عوام کو چاہیے کہ آپ آج پرویز مشرف سے پوچھیں کہ کس برتے پر اتنی بڑی بات اس نے کی، تو پھر دیکھ لیجئے اب ہوا یہ کہ اس کا الٹ ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس میں سے ایک بہت بڑا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ فوجی حل کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ۔ ہمارے ہاں کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جو ٹیبل پر حل نہیں ہو سکتا اور جسے فوج حل کر سکتی ہے۔ اس سے میں تو سمجھتا ہوں فوج کی الٹا بدنامی ہوتی ہے۔ ہماری فوج ان کاموں کے لیے نہیں ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی قوتیں بھی خاصی نااہل ہیں اس حوالے سے کہ جو ویکیوم ان کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے وہ ہر دور میں جرنیل اور ان کے حواری پر کر دیتے ہیں۔ پھر میڈیا کو رسائی دلوائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ انشور کرے کہ میڈیا ہر جگہ پر بلوچوں کے پاس پہنچے، ان سے پوچھے، آپ غم گساری کریں، ان کے ساتھ دوستی کریں، ان سے بات کریں آپ کے مسائل کیا ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کو روکیں، ایک آئرن کرٹن پیدا کر دیں کہ میڈیا وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن مسائل حل طلب ہیں اور انہیں حل کرنا ہمارا کام ہے اور ہم حل کریں گے۔ لیکن یہ سوچنا کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا، امریکہ تو کیا، امریکہ کا باپ بھی نہیں یہ کر سکتا۔ ایسٹ پاکستان کے ساتھ انالوجی ڈرا کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ہم نے وہاں بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت بڑی بڑی حماقتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میڈیا زندہ ہے، سول سوسائٹی سر اٹھا چکی ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کھل کھیلنے کا موقع اس حد تک نہیں دیا جو صورتحال
ईस्ट पाकिस्तान में थी, ना यहाँ पर कुछ जैसी मुक्ति बहानी है, और खुदा ना करे कि ऐसी सूरत हाल कभी डेवलप हो, और ना पाकिस्तान एक छोटा सा मासूम बे यारो मददगार बे आसरा मुल्क है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, इस बात को आप चाहें भी तो फरामोश नहीं कर सकते। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज सफरनाक में हम आपको ले चलेंगे सूबा सिंध के एक इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब ज़िले शिकारपुर। शिकारपुर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था 16वीं 17वीं सदी ईस्वी में, लेकिन कल्हूड़ों के ज़ेर तसल्लुत होने की वजह से इसने बेपनाह डेवलपमेंट देखी, और एक वक्त था कि शिकारपुर का शुमार बर्रे सगीर के चंद इंतहाई डेवलप्ड अजला में होने लगा। शिकारपुर की वजह तस्मिया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ बहुत बड़ी शिकारगाह थी, और टालपुर सरदारों के शिकार के लिए, रिक्रिएशन के लिए एक बहुत बड़ा इलाका मुख्तस कर दिया गया, जिसमें कहा यह जाता है कि शेर, चीते, हत्ता के हाथी भी मौजूद थे। जिला शिकारपुर दरियाए सिंध के राइट बैंक पर वाक़ है, और ये गेटवे का काम करता था अफगानिस्तान और ईरान से तिजारत के लिए। जी जनाब। शिकारपुर के जो 7 दर हैं, जैसे किसी मोहल्ले को कवर किया जाए, इस शहर को 7 दरों से उन्होंने कवर किया हुआ है। किसी भी शहर में, पाकिस्तान में किसी भी शहर में ऐसे दर नहीं है। जैसे हज़ार दर हो गया, वहाँ का लखी दर है, हाथी दर है, सुई दर है, वहाँ पे खानपुरी दर है, किरण दर है, वागना दर है। वो एक डोर है वहाँ के जहाँ एंट्री होती थी रात के टाइम, वहाँ पे क्लोजअप किया जाता कला है ना, कला किला है, उसके किला साथ- वहाँ सात दर पे है। 7 किला, बीच में वो टावर बना हुआ है बाल किला, जिसे घंटा घर कहते हैं। सर मैंने सुना वहाँ पे हवेलियां भी बड़ी शानदार बनाई हैं उन्होंने। बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी हवेलियां, वहां पर तुम हैरान रह जाओ। उस दौर में भी निहायत शानदार बगियां, 2-2 घोड़ों वाली बगियां, और इतर का इस्तेमाल। अच्छा जी, बगियां कर दी सन। यार बात कर, ताजिर करते सन बगी दे पुत्र। कहते हैं कि सरे शाम जब ये अमीर ताजर अपनी 2-2 घोड़ों वाली बगियों पर मुअत्तर होकर निकला करते थे, तो गलियों मोहल्लों से खुशबुओं की लिपटें आया करती थी। अगरबत्तियां बेचते सी, आखिर बेचते की सी भाजी? ईरान तो पेट्रोल ले आंदे सन ते अफगानिस्तान तो चरस। सर अफगानिस्तान तो चरसी आनी, होर उथों पाटे टैंक ले आउंदे, होर उथों चले बंब ले आउण, डिग्गे ड्रोन फड़ लिया। ये उस दौर की ये ऐसी ट्रेडर कम्युनिटी होती थी। आज भी वहां पर बजाज स्ट्रीट है, और उसमें रिमेन्स हैं उस बिल्डिंग के जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। डेवलपमेंट की इससे बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है कि सिंध में लड़कियों का पहला ऐश्वर्या गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज का काजी मलाह स्कूल, और पहला कॉलेज चेला सिंह सीतल दास के नाम से शिकारपुर ही में कायम हुआ। और इसके साथ दुनिया को हैरान कर देने के लिए यही बात काफी है कि सन 1930 में पूरे सिंध में 7 ग्रेजुएट थे, जबकि सिर्फ शिकारपुर में 70 ग्रेजुएट्स। सिंध का पहला गवर्नर भी इसी जिले से, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, पहला वजीर आला भी यहीं से, अला बख्श सुमरो, और पहला स्पीकर असेंबली भी आगा बदरुद्दीन। यहाँ के सियासी मशाहीर में भगवान दास गोलानी रईस आजम हुआ करते थे शिकारपुर के, इलाही बख्श सुमरो, मोहम्मद मियाँ सुमरो, रहीम बख्श सुमरो, आफ्ताब शाबान मिरानी, आगा सिराज दुरानी, आगा तारिक खान और रेहाना भुट्टो। इल्मी और अदबी शख्सियात में सर फहरिस्त शेख अयाज हैं। सिंधी का इकबाल कहा जाता है इन्हें। मौला बख्श मिस्कीन, शिवराम फेरवानी, सुबहान बख्त, नैनो लाल जवेरी और सामी, ये बहुत बड़े सामी और शेख अयाज ख़वातीन हज़रात ये इस हवाले से बड़े मशहूर हैं कि सिंध के 4 बहुत बड़े शोरा में से 2 ये हैं, बकिया 2 सच्चल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई है। जहाँ तक अदाकारों का ताल्लुक है, फिल्म स्टार ए शाह शिकारपुरी और फिल्म स्टार साकी का ताल्लुक इस ज़िले से है। लेकिन ख़वातीन हज़रात मौसीकी के हवाले से मैं समझता हूँ ज़िला शिकारपुर की सबसे नामवर शख्सियत निसार बज़मी हैं, जिनकी बनाई हुई मधुर धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।
जी ये बताइए यहाँ की सौगातें क्या क्या हैं? जो मोस्ट कॉमन सौगात है उसमें से अचार शिकारपुर का वर्ल्ड वाइड मशहूर है। क्या वजह है, अचार क्यों इतना मशहूर है? मेहमान चला जाए चाह दे नाल अचार रख दें ਸ਼ੇਵ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਰ ਮਲਣ ਦੇ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਰ ਬੰਨ, ਇੱਥੇ ਅਚਾਰ ਬੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਬੰਨਣਾ ਬਸ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਡਰੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੀ। जी इसके अलावा वहाँ का फालूदा मशहूर है, वहाँ की मिठाई मशहूर है। शिकारपुर के हवाले से ਮਿਠਾਈ ਐਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। और ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। फालूदा सबसे ज्यादा मशहूर है, फालूदा ही। ਫਲੂਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। क्यों फालूदा का कांसेप्ट खराब कर रहे हो लोग? सही गल है। ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਚਾਰੀ ਫਲੂਦਾ। ਫਲੂਦੇ 'ਚ ਚਮਚ ਲਾਓ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੂੜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ये क्या फालूदगी है? मैं इतनी देर से देख रहा हूँ ये अचारों बकवास किए जा रहे हैं। ਸਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਅਚਾਰਪੁਰ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਲੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਚਾਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਖਲੋ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਜ਼ੀਰਾ ਚਲਾ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। वो कैसे? 2 ਜਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਚਾਰ ਵਾੜ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। सर वहाँ गाने बड़े मशहूर हैं सर। अचारो फूल बरसाओ मेरा सर एक और बड़ा है तो पुराना गाना मगर आजकल बड़ा इन है। अचारो यार बहुत अच्छा गाना, क्यों तबाह कर रहे हो? ਅਚਾਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣ ये ਨਾਲ। बहिश्त का सॉन्ग है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा गाना। आपने वो सुना है, इंतहा हो गई है अचार की। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ये गाना तो कुछ भी नहीं, गाना तो ये है अचारो गवा रहना दोस्त दोस्त ना रहा, अचार 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 ना रहा। अचार करके बहुत पछताए, बहुत पछताए करके हम 4 दिन दा चार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। अचार दीवाना होता है, मस्ताना होता। इसका मतलब कंपटीशन हो गया। में तुम में भी अचार था, अचार नालो प्यारे सजना, तेरे अगे दिल हार सजना। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे अचार सारे डोल छड़े आई बच्चे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम अचार बन के। यार ये क्या जुगलबंदी शुरू कर दी है? जिंदगी में तुम अचार बन के। अचार इस तो डाडा दुख ना कोई अचार ना बिछड़े, किसे अचार ना बिछड़े। यार बाजियां वाली बतख किने ले आंदी है? झूठे अचार दी अचारी वे जिਵੇਂ रुख खजूर। सारा नैसन पट्टी इकट्ठा करता। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरावाला का एक शख्स कुत्ते के साथ खाना खाता है, बीवी ने तलाक ले ली। तो वैसे एक बात है जैसे, तुम अपने मामू को समझाते क्यों नहीं हो? पान हफ्ता बैठ देखो, मेरी किस्मत देखो। मेरा आप क्या है? मेरी बीवी की मैं तो तलाक ली थी। अच्छा, आपका ताल्लुक लाहौर से? जी मैं लाहौर दे रहने वाली है, तो मेरे गुजरात मेरी भी शादी हो गई तो कुत्ते ना बैग रोटी खा, मेरा बैग खाती नहीं कभी। मैं बड़ा गुस्सा। देखो जी कैसा कंट्रास्ट बनया जनाब, बीवी लाहौर दी, मियां गुजरात दा ते कुत्ता आस्ट्रेलिया दा। नाले बीवी है जी। हाँ जी। फिर उन्हें कुत्ते ने सही रोटी खाई।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਣੀ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ फिर क्या हो गया? तो फिर इसमें क्या हो गया? ਉਹ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਜੀ। क्यों? ਸਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ੌਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸੜਦੇ ਹੀ ਹਸੜਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। कुत्ता या शौहर? शौहर की गल बेकार है, कुत्ते ने मैं सीट च मारना है। वैसे जुल्म है सर, जुल्म दी इंतहा आ गई। किस पे? सर कुत्ते थे। कुत्ते नाल लूडो खेलता, कुत्ते नाल रोटी खाता। तो आपने कभी नहीं कुत्ते के साथ लूडो खेलने की कोशिश की? कुत्ता चीटिंग करता है, मैं भी पुगदा नहीं, पूछल मार के गोटियां इधर उधर कर देता। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੋਟੀ ਮਾਰਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ। ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ ਸੀ। एक खबर के मुताबिक गुज़िश्ता वाक़यात की रोशनी में शहरियों ने PIA को मशवरा दिया है कि जहाज़ के टॉयलेट में कम से कम 2 अदद सीटें मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब कर दी जाएं। सर अगे टॉयलेट 'ਚ जगह कितनी हुंदी, बंदा वैसे ही खलो के जांदा उत्थे भी। ये तंजन का है, उसने तंजन मशवरा दिया है। ते उन्होंने मान लेनी है, उन्होंने बल्कि अफसरां नूं गालां कढणियां, नलैको तुहाडे ज़हन 'ਚ क्यों नहीं आया पहले? बार-बार नॉक करके ना वॉशरूम कर, आप परेशान तो नहीं? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੰਬੋਲਾ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾ ਇੰਜ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ। ਸਰ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੀਟਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੜਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੜਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ। ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮਫਰੂਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਖੋਲੇ। ਉਹ ਜੋੜੇ ਪੀ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸਟੈਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 에ਅਰ ਪੌਕਟ ਆਏ ਨੇ। 6 에ਅਰ ਪੌਕਟਾਂ ਦਾ 10,000 ਵਟਿਆ ਜਨ। किस चीज से? ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ। ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੋਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਵੰਡਦੇ ਨਾ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੂਹੇ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ पूछ ले थे लाओगे तो आवाज आने लग पड़ी। यार जिन एयर होस्टेसेस को मैं जानता हूँ ना, हाँ जी, इंतहाई नफीस, वेल ग्रूम्ड एंड वेल एजुकेटेड है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਪ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇ। खबर है कि बांग्लादेश के एक साबिक नवाब ने गुर्बत से तंग आकर अपने पालतू शेर को घरेलू कामों पर लगा लिया। और शेर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਯਾਰ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਪ ਗੋਸ਼ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਚਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਾੜ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ ਸਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਦਲਦਾ ਜਨਾਬ। ਆ ਉਸਤਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ 16 ਦਾ ਪਾਣਾ 18 ਦੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਫੋਲ ਲਿਆ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਈ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ? ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋੜਦਾ ਚੱਲ ਬਈ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਈਆ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿੱਕ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਬ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਸੁੱਚ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਦੇ ਅਦਬ ਗੁਸਤਾਖ, ਹੱਦੇ ਅਦਬ, ਆਦਬ, ਹੱਦੇ ਅਦਬ, ਆਦਬ, ਹੱਦੇ ਹੱਦੇ ਹੱਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਆਹ ਪਾ ਦੇਣੀ। बकवास बंद करे। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਵਜਣਾ ਨਹੀਂ। मेरी जान जूता उतार के तेरे सर में मारूंगा। ਜੂਤਾ ਉਤਾਰੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਬੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇਣਾ।
ابا حضور کیا ہے؟ باہر نکل کے پھریا ٹریا کر لوکی مینوں کہندے تیرا ابا شلوار تو بغیر بیٹھا ہوندا لوگوں کھڑا ہو کے بخا دیا کرو کم. کیا بےہودگی ہے عالم پناہ کیا ہے؟ واہ واہ. آپ کی اسم یہ کیا ہے مجھے اتنی اچھی لگتی نا لگتا کٹا بول رہے ہیں. ابا حضور کیا ہے بولو. آگرہ سے چند تاجر آئے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شاہی قلعے میں آپ کی جو تصویر لگی ہے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں. نہیں، وہ میری جودھا بائی کی بہت پرانی یادگار تصویر ہے. ہم پائیں باغ میں چہل قدمی کیا کرتے تھے. ہماری محبت کی داستان وہاں دفن ہے. مت بیچا جائے. ٹھیک ہے ابا حضور نہیں بیچنی تو نہ سی 30 روپے پورے دے رہے ہو. بیچ ڈالو. 30 روپے کے 2 درجن سموسے آ سکتے ہیں. مان سنگھ کہاں ہے؟ وہ وینا ملک کو ٹیٹو بنوان گیا ہے. عالیجہ وینا ملک نے آپ کے لیے تیل بھیجا ہے. کاہے کو؟ کسی بادشاہ سے اتنے پا کے اگ لا دے. سلیم صدقے جاواں صدقے جاواں آپ کے لیے گفٹ خریدا ہوا ہے. کی ابا جی دتا ہون لا کے تینوں دینی جو میں پیسے جوڑنے. چوبدار. اچھا جی میں بھی دربار چ نہ آواں تو کنوں آواز دیں جب تم دس دے. چوبدار کی گل ہے؟ میں ہن تیرے کو طلاق لے لینی. کیوں میں کتے نہ روٹی کھاندا پڑیا گیا. چوبدار جی عالیجہ فالسوں کے باغات میں سے فالسے نکال کے لاؤ. میں کہ پتہ نہیں کہنا کہ فالسوں کے باغ سے سیب توڑ. عالم پر تسی جڑی شے نو ہاتھ لاؤ نا وہ فال سے بڑھ جاندی ہے. فالسوں کی مالا بنا کے ہمارے گلے میں پہنائی جائے. کیوں تانوں یرکان ہویا؟ چوبدار یہ انسان اتنا خوشحال کیوں ہے؟ ہنسے پہ ہنسے جا رہا ہے. عالیجہ کیا ہے بتایا جائے. عالیجہ دعا کرو یہ بھی بادشاہ بن جائے. عالم پر عید کی جنگ ہوگی نا تہاڈی کس نال تے لوکاں نے بڈاسے بن کے تہاڈے نال لڑنا. کیوں؟ سر سمیل ہی ہے. وہ جو ایک یدھ ہوا تھا آپ کا اس کا کیا بنا؟ اوئے ہوئے ہو کوئی یدھ ہویا سی. وہ یدھ چ جنے سن نا فوجی انہوں نے ڈاکٹر والے ماسک نہیں ہوندے جڑے سرجن والے وہ پائے سن. وہ پتہ نہیں سی لگ رہے یدھ ہو رہی عالم پران دا بڑا آپریشن ہو رہا ہے. حضرات we'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت وہ دوا ہے جس کی مدت پوری ہو چکی ہے. سارے گیلانی صاحب ہن جان والے نے سزا کٹ کے جان گے کہ انج نکل جان گے؟ یہ گیلانی صاحب سے کیوں نہیں پوچھ لیتے تو؟ خواتین حضرات ہم چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد اور بات کرتے ہیں پی ایم گیلانی کی ڈمی کے ساتھ. السلام علیکم سر. السلام علیکم قاری صاحب. یہ کیوں اس قدر خوش باش ہیں آپ؟ آج کیونکہ آپ بڑے سرسبز ہو کے آئے ہیں. خدا کی قسم شرٹ اپنی دیکھیں بکری کے آگے سے نہ گزرنا اچک لے گی. اچھا آپ بڑے جگتی ہوتے جا رہے ہیں, کسی سرکس میں کام کریں. ملک دا یہ حال کیتا تے سرکس دا کی کرن گے. اچھا اس وقت کر کے رہے ہیں بلا وجہ اس وقت کیا کرنا ہے, دعانے لگا کے بیٹھے بھائی جان. آپ وہ تو میٹنگ پچھلے میں 4.5 سال سے اب یہی کر رہے ہیں. یہ آپ تو نہ کریں نا, دیکھیں آپ تو ہمارے گرو جی ہیں. گرو جی سے یاد آیا کدھر ہیں آج کل آپ کے پریزیڈنٹ صاحب؟ کہاں ہونا ہے, یہیں میری بغل میں بیٹھے ہیں. سنیں ذرا. السلام علیکم قاری صاحب. جی سر کیا حال ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے تو ٹکن چک دے تو اتنا ہی کر دے. اگو کیا بھی کرو, کیا حکم ہے میرے آقا. اچھا سر بات سنیں جی یہ دونوں اس نے ریکویسٹ کی اس کو جواب دے دوں. کیا فٹ ہے منہ میرے آقا. اچھا آپ دونوں سر جوڑ کے اس وقت کیا کر رہے ہیں, کوئی نیا کام؟ دیکھیے اس وقت اتنی کریٹیکل سچویشن ہے کہ میں اور میرے فاضل دوست ہم اس وقت سوچ و وچار کر رہے ہیں. یہ آپ نے فاضل دوست کسے کہا ہے؟ مجھے کہا. سر دیکھیں آج کل تو بڑی مدح سرائی کر رہے ہیں آپ کی, آپ کو فاضل دوست کہہ دیا. سر ہے فاضل عالم فاضل والا نہیں, فاضل ہے فالتو لوگ. کون سا فاضل ہے سر؟ یہ دیکھیں نا یہ بکواس کر رہے ہیں, یہ لائن بھی کٹنی چاہیے. اچھا سر میں نے پوچھا ہے کیا ہو کیا رہا ہے رائٹ ناؤ؟ یہ دس از نن آف مائی بزنس. یہ جن کا شعبہ ہے وہ آپ کو خود جواب دیں گے. ویسے تو یہ پورا ملک از نن آف یور بزنس. خواتین و حضرات آپ سب کے سامنے تشریف لاتی ہیں ہے نا روبانے کھار. تالیاں تالیاں. کیوں کیا مطلب؟ قاضیوں نے کیچ پڑیا. کیا ہو کیا رہا ہے, یہ میٹنگ کر رہے ہیں آپ؟ وہ بیپر دے رہی ہیں. اللہ حافظ. ہماری طرف سے بائے. کس ایشو پر؟ وہ خود بتائیں گی. السلام علیکم مفتاب. ہاں جی چاچا جی تسی یہ دسو بھی حکومت کا کی بنے گا؟ چاچا ہوئے گا تیرا پیو. وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کو نہیں کہہ رہا. نہیں کہہ رہا, وہ آپ کو چاچا جی کہتا, آپ نے اسے گولی مار دینی تھی. باجی جو سیکٹری خارجہ نے بلاندی ہو کہندا ہاں جی باجی
اچھا پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں. لگتا کہ پلوان رج کے بیٹھا ہے. حد ادب پلیز. شہزادہ سلیم لگتا گبر سنگھ سوبر ہو گئے. دیکھیے میں کہہ یہ رہی تھی کہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے رائٹ ناؤ ڈرونیاں فلمیں چاہتی ہیں. کشور کا ایک آئٹم ہے بڑا زبردست. کشور کا آپ گائیں گی؟ تسی جی لتا دا بھی گاؤ تو کشور تو ہی بن جانا. چلیے اچھا تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. پیش کرتی ہوں مائی فیوریٹ سانگ. خدا کے لیے گانا نہ سنائیے, ہم گیلانی صاحب کے گانوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں. میں سن رہا ہوں بچوں, میرے گانوں سے تنگ سننا تو پڑے گا. نہیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. تھینک یو ویری مچ. لیسن لیسن. سر یہ آپ کیا دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں؟ یہ میرے اندر کا راکشس جان گیا. راکشس ہوتا کدوں سے؟ اچھا میں اور ہنا روبانی خان سر میں بند کر دوں گا فون اب. آپ دونوں ڈیوٹ گائیں گے. فیمیل پورشن میں گاؤں گا اور میل پورشن اے پائم گائیں گے. واہ واہ, اے تسی انصاف صحیح کیتا ویسے. تو آپ کی داد چاہوں گا. لا 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 لا. سارے دو میں مردی گا رہے ہیں. دو لفظوں کی ہے یہ کہانی, یا ہے محبت یا ہے جوانی. یہ جوانی تھوڑی ٹال دی جا رہی ہے. امورے میاں dove sento paro moro soro mio amoro mia amoro mia prantelo antum prantelo. اور دیکھنا ٹیلین جو سانو گالاں تے نہیں کڈن ڈے. نہیں کڈن ڈے. dove sento taro moro mio پرنتلو. اے اخیر تے انہوں نے پرنتو کھپے کہہ دینا. وہ کشتی والا لگتا انہیں چبو مارے. کیا گا رہا ہے شاید اسے کوئی یاد آ رہا ہے. سر لگتا تین نے کشتی تے جنج منگن نکلے. لا 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 لا. باجی تسی بھی شکارپور دا اچار تے نہیں کھا لیا؟ تو جی حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.